راہ کی سازش اے حمید، حقیقت پر مبنی پاکستانی مجاہد کے گرینڈ آپریشن اور ان کی نگرانی اور ہدایت کے تحت ہی میرے کمانڈو مشن ترتیب پاتے تھے۔ پروفیسر جمشید حسب عادت جیب سے رومال نکال کر اینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، کمانڈو مشن کی کامیابی پر ہماری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ گل خان نے بھی مجھے مبارکباد دی اور کہا، بھارت سرکار نے حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے، مگر سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ راجستھان میں رام گڑھ کے مقام پر جو زیر زمین ایٹمی ریسرچ سینٹر قائم تھا وہاں بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اصل تباہی کتنی ہوئی ہے؟ کیا وہاں تابکاری بھی پھیلی ہے؟ یہ سوال میں نے پروفیسر جمشید سے کیا جو نیوکلیئر فزکس میں BA کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی پلوٹونیم اور یورینیم کی کچی حالت میں تھی، اس کی پروسیسنگ ابھی ہو رہی تھی۔ اگر پلوٹونیم کی معمولی سی مقدار بھی افسردہ ہو چکی ہوتی تو جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ آس پاس 3 میل کا علاقہ جلس کر بسم ہو گیا ہوتا اور ایٹمی تابکاری کا اثر ریواڑی اور جے پور تک پھیل سکتا تھا۔ گل خان نے کہا، لیکن ایٹمی ریسرچ سینٹر کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ بھارت سرکار کا پاکستان کے خلاف ایٹمی جارحیت کا پروگرام کم سے کم 5 سال پیچھے پڑ گیا۔ پروفیسر جمشید آنکھوں پر چشمہ لگاتے ہوئے بولا، میرے اندازے کے مطابق کم از کم 7 سال کے لیے یہ پروگرام ضرور پیچھے پڑ گیا ہے، لیکن بھارت اس پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اس کے پاس اور کئی ایٹمی ریسرچ سینٹروں کے پروگرام ہیں۔ اب اس کی ساری توجہ میری اطلاع کے مطابق حیدرآباد دکن کے دفاعی تحقیقاتی ادارے یعنی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری DRDL پر مرکوز ہو جائے گی۔ اس سینٹر نے پہلے ہی ایٹمی ریسرچ میں بڑے کامیاب نتائج دکھائے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق اس ادارے کو بھارت کے اساس ترین دفاعی ادارے کی حیثیت حاصل ہے، اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بھارتی دور مار میزائل کے اس ادارے کا بانی ایک مسلمان سائنسدان جس کا نام عبدالکلام ہے۔ گل خان نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارا اگلا ٹارگٹ حیدرآباد دکن کا یہ دور مار میزائلوں کا دفاعی ریسرچ سینٹر ہوگا، مگر اس سے پہلے ہمیں ایک اور مرحلہ درپیش ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں، میں نے پوچھا۔ گل خان کہنے لگا، جیسا کہ تم جانتے ہو، پرائم منسٹر نے خاص اپنی نگرانی میں ایک خفیہ ادارہ بنایا، اس کا مختصر نام را ہے۔ یہ ادارہ بیرونی ممالک کے بارے میں سرکار کو خفیہ رپورٹیں مہیا کرتا ہے۔ اب اس سارے ادارے نے پاکستان میں انتشار اور افراتفری پھیلانے کے لیے تخریب کاروں کو پاکستان بھیجنے کا پروگرام وضع کیا ہے۔ پہلے یہ بھارتی تخریب کار انڈین فوج کے ریٹائر کمانڈوز میں سے لے جاتے تھے، لیکن اب باقاعدہ دہشت گرد بھرتی کر کے ان کو تربیت دینے کے لیے دلی سے کچھ فاصلے پر ایک خفیہ تربیتی کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ تمہیں اسے اس تربیتی سینٹر میں بطور ایک دہشت گرد کے بھرتی ہو کر وہاں سے ساری معلومات حاصل کرنی ہے کہ یہ بھارتی دہشت گرد ٹریننگ پوری کرنے کے بعد پاکستان میں کہاں جا کر قیام کرتے ہیں اور وہاں ان کے کون کون سے بھارتی جاسوس ہیں، تاکہ حکومت پاکستان کو ان تخریب کاروں کی پوری رپورٹ مہیا کر کے ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ مشن مجاہدانہ تھا، مجھے اس لیے بھی پسند آیا کہ اس کا براہ راست تعلق میرے وطن پاکستان کی سلامتی اور استحکام سے تھا، جس کی خاطر میں ہر قربانی دے سکتا تھا۔ میں نے گل خان سے پوچھا، تخریب کاری کے اس سینٹر میں
भर्ती होने की शराइत क्या है और मैं किस तरीके से इस सेंटर में दाखिला ले सकूंगा। गुल खान ने कहा, ये सारी बातें तुम्हें समझा दी जाएंगी। सबसे पहले तुम्हें राह के मुताबिक चलने वाली तकरीब कारी की इस ट्रेनिंग सेंटर की निशानदेही कराई जाएगी। प्रोफेसर जमशेद बोला, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके सिखों वाला हुलिया अब बदल देना होगा। ये दाढ़ी, मूछें और सर के बाल मुंडवा दो, क्योंकि राजगढ़ के जिन क्वार्टरों में तुम रहते थे उन क्वार्टरों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। एटमी सेंटर के धमाके ने बास कोठियों और क्वार्टरों की छतें उड़ा दी थी और कुछ मकान ज़मीन बोस भी हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि एटमी सेंटर का चीफ अर्जन सिंह सोडी, जिसने दरख्वास्ती की सिफारिश पर तुम्हें एटमी सेंटर में मुलाजिम रखा था, वो ज़िंदा है और इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। वो तुम्हें इस हुलिये में पहचान लेगा। चूँकि धमाके के बाद तुम कॉलोनी से गायब हो गए, इसलिए तुम पर शक किया जा सकता है कि ये काम तुमने ही किया होगा। मैंने कहा, मैं कल सरजा जाकर ये दाढ़ी और सर के बाल मंडवा दूंगा। सर के आधे बाल और दाढ़ी में यहीं से कैंची से काट कर जाऊंगा, ताकि किसी को ये शक ना पड़े कि मैं सिख होकर सर के बाल क्यों मंडवा रहा हूँ। गुल खान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम हमारे जाने के बाद अभी कर डालो। तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं, इस बस्ती के बाहर नाई मिल जाएंगे। गुल खान और प्रोफेसर दूसरे दिन सुबह के वक्त आने का वायदा करके चले गए। उनके जाने के बाद मैंने पगड़ी वगैरह उतार कर प्लास्टिक के लिफाफे में कृपान कड़े के साथ ही बंद कर दी और कैंची से अपने सर के लंबे बाल आधे से ज़्यादा काट डाले। उसके बाद दाढ़ी मुझे भी जितनी तराश सकता था तराश डाली। अब मेरा हुलिया सिखों वाला नहीं था। मैं अपने गर्दन तक आए हुए बालों और खुश्कती दाढ़ी के साथ कोई शाहरिया कवाल लगता था। मैंने चीज़ों को एक तरफ संभाल कर रखा और मकान के दरवाजे को ताला लगाकर बस्ती की तरफ चला। बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया के आसपास अभी इतनी ज़्यादा आबादी नहीं हुई थी और नई कॉलोनियाँ भी इतनी नहीं बनी थी। सन 60 तक यहाँ काफ़ी सुकून था। मैं बस्ती के शुमाल की जानब निकल गया। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई ना कोई देहाती हजाम मुझे मिल जाएगा। ये आम तौर पर किसी दरख्त के नीचे तख्त पोच या कुर्सी डालकर लोगों की हजामतें करते हैं। मुझे एक ऐसा हजाम नज़र आ गया। बूढ़ा आदमी था, पीपल के दरख्त के तले शिकस्ता सी कुर्सी डाल कर बैठा बीड़ी पी रहा था। दरख्त के साथ उसने छोटा सा आईना कील ठोंक कर रखा था। मैंने कहा, बड़े मियाँ मेरी शेव बना दो और बाल भी छोटे कर दो। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। जब मैं बूढ़े हजाम को उसकी उजरत देकर वापस अपने मकान की तरफ चला तो मैंने क्लीन शेव था। दाढ़ी मुझे गायब थी। सर के बाल एयरफोर्स के कमांडों की तरह बहुत छोटे छोटे हो गए थे। मेरा पूरा हुलिया बदल गया था। अब मैं अपनी असल शक्ल में वापस आ चुका था। दोपहर का खाना मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाया और मकान में आकर लेट गया। मैं शाम तक मकान में ही रहा और अपने नए मिशन के बारे में गौर करता रहा। मुझे इस इत्तला से काफ़ी तशवीश हो रही थी कि राह ने पाकिस्तान में अपने तखरीब कारों की ट्रेनिंग के लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बना लिया है और ये लोग पाकिस्तान में तखरीब कारी की बाकायदा मुहिम शुरू करने वाले हैं। मैं चाहता था कि इससे पहले कि ये तखरीब कार तरबियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान में दाखिल हो, उन्हें एक एक करके जहन्नम में पहुँचा दूँ। और मैंने ये अहद कर लिया, इन तखरीब कारों में से किसी एक को भी ज़िंदा ना छोड़ूंगा। सबसे दुश्वार मरला इस ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होने का था। जाहिर है वहाँ दाखिल होने वाले का पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता होगा। ये बात ख़ास तौर पर देखी जाती होगी कि ये उम्मीदवार इंडियन
نیشنل ہو اور اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف نہ ہو بلکہ کٹر قسم کا ہندو ہو۔ گل خان اور پروفیسر جمشید نے مجھے امید دلائی تھی کہ وہ یہاں میرے داخلے کا انتظام کر دیں گے۔ مجھے پوری توقع تھی کہ چونکہ ان لوگوں کا اثر و رسوخ ہر طبقے میں ہے، اس لیے مجھے تخریب کاری کے سینٹر میں داخلہ مل جائے گا۔ میں نے گل خان اور پروفیسر میں سے کسی کو مغل شہزادے کی روح کی اس طرح پیش گوئی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ مجھ پر ان قریب ایک آفت نازل ہونے والی ہے، اور چندرکا کے بدرو کا وہ بھی ان سے ذکر نہیں کیا، اور اب میری دشمن بن چکی تھی اور کسی بھی مرحلے پر مجھ پر حملہ آور ہو سکتی تھی۔ یہ باتیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرے دن گل خان اور پروفیسر جمشید اپنے وقت پر مکان پر پہنچ گئے۔ وہ ناشتہ اور چائے کی تھرماس اپنے ساتھ لائے تھے۔ ناشتے کے بعد اصل موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی۔ پروفیسر جمشید جیب سے رومال نکال کر اینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے بولا، تخریب کاری کا یہ ٹریننگ سینٹر یہاں سے شمال کی جانب 15 میل کے فاصلے پر ہے، ایک پرانے قلعے میں قائم کیا گیا ہے۔ اس کو خفیہ رکھنے کی خاطر باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ یہاں ہنگامی حالات میں شہر میں امن بحال رکھنے اور پبلک کی خدمت کے واسطے رضاکاروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، لیکن پروفیسر، اس تربیتی سینٹر میں بھرتی ہونے کی تو بڑی کڑی شرط ہوگی، میں وہاں کیسے بھرتی ہو سکوں گا؟ اس پر گل خان مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، یہ کام تم ہم پر چھوڑ دو، ہم جانتے ہیں کہ تمہیں اس سینٹر میں کیسے بھرتی کرایا جائے گا۔ تمہیں صرف ایک کہانی گھڑنی ہوگی اور اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہوگا۔ کہانی یہ ہوگی کہ تم برہمن ہندو ہو، تمہارے ماتا پتا فسادات کے وقت پاکستان میں مارے گئے تھے، تم پاکستان سے اپنے ماتا پتا کا بدلہ لینا چاہتے ہو جس کی تم نے بچپن میں ہی قسم کھائی تھی۔ دلی میں ایک انگریزی مسلمان ہے جو بدبخت مسلمان ہو کر بھی پاکستان کے خلاف ہے اور راشٹریہ سیونگ سنگھ کا بڑا چہیتا ہے۔ ہم نے اس پر یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ ہم نیشنل مسلمان ہیں اور کانگریس کو پسند کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں۔ اس قسم کے آدمی سے دوستی کیے بغیر ہم پاکستان کے خلاف ان کے ناپاک عزائم سے باخبر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم نے اس کا کٹر کانگریسی مسلمان کو اپنا ہمدرد بنا لیا ہوا ہے اور اس آدمی کا نام رحیم بخش ہے۔ تمہیں تخریب کاری کی تربیتی سینٹر میں بھرتی کروانے کے لیے ہم اس کانگریسی کی مدد لیں گے۔ پہلے ہم تمہیں اس سے ملائیں گے، تم اس کے آگے جو باتیں کرو گے وہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ہمیں یہ بھی خبر مل چکی ہے کہ اس آدمی رحیم بخش کی کانگریسی تخریب کاری ٹریننگ سینٹر کے ڈائریکٹر لکشمی دیال سے گہرے تعلقات ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں مزید کچھ معلومات حاصل کر لینے دو۔ جیسے ہی ہماری معلومات مکمل ہوگی ہم تمہیں کانگریسی مسلمان کے پاس لے جائیں گے۔ اس دن سے میرے نئے کمانڈو مشن پر کام شروع ہو گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران میں گل خان کی ہدایت کے مطابق مکان میں ہی بند رہا۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں نے ہندی میں لکھی ہوئی گیتا کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ ہندی زبان میں روحانی سے پڑھ بھی لیتا تھا اور لکھ بھی لیتا تھا۔ گجرات میں مینا کشی کے حال رہ کر میں نے گجراتی زبان بھی بولنی سیکھ لی تھی۔ ہندو دیو مالا اور سنسکرت کا تفصیل